فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں. ارشاد ہوتا ہے فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ. کیا آپ دیکھتے ہیں کیا آپ نے ان کے لیے دیکھا من باقیہ کہ ان میں کوئی بھی بچنے والا تھا. یہ قوم عاد کی تباہی کے منظر پر تبصرہ ہو رہا ہے. وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ. آیا فرعون اور ان سے پہلے جو لوگ تھے وہ بھی، والمؤتفقات اور الٹائی گئی بستیاں بھی. انہوں نے خطائیں کی، سب نے جرائم کیے. فعصوا رسول ربهم، پس انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی. فأخذهم، پس اللہ نے ان کو پکڑا. اخذۃ الرابیہ، بڑا سخت قسم کا پکڑنا. انا لما طغى الماء حملناکم فی الجاریہ. اس طرح تھا انا حملناکم فی الجاریہ، بے شک ہم نے آپ کو سوار کیا، اٹھایا کشتی میں. لما طغى الماء، جب پانی حدود سے اور اس کی سیلاب کی شدت بڑھ گئی تو پھر ہم نے آپ کو سوار کیا. تو ترجمہ ہوگا انا، بے شک ہم نے، لما طغى الماء، جب حدود کو کراس کیا پانی نے، بہت زیادہ پانی ہوا سیلاب کا، تو آپ کو ہم نے سوار کیا، اٹھایا، بٹھایا کشتی میں. لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً، تاکہ ہم بنائیں اس کشتی کو تمہارے لیے ایک نصیحت، عبرت. وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، اور اس داستان کو یاد رکھے کوئی یاد رکھنے والا کان. یہ کانوں کان بات لوگ سنیں اور اس کو یاد رکھیں. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب پھونکا جائے گا صور میں اور پھونکنے میں. نفخۃ واحدہ، ایک ہی پھونک، ایک ہی نفخہ. الارض والجبال، اور اٹھائی جائے گی زمین. واحدہ، دونوں کو کوٹ دیا جائے گا ایک ہی دفعہ میں، دونوں کو توڑ کے ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا ایک ہی بار. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، پر اس دن پھر واقع ہونے والی واقع ہوگی. روح پگی روح نما، یعنی مراد قیامت ہے. وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، اور پھٹ جائے گا آسمان. فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اور وہ اس دن بالکل بھودا ہوگا اور بالکل کھوکھلا ہوگا، ٹھوس پن اس کا ختم ہو جائے. وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور تیرے رب کے عرش کو اٹھائیں گے اپنے اوپر اس دن 8 فرشتے.
یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اس دن تم پیش کیے جاؤ گے، تمہارے لیے کوئی شے مخفی نہیں ہوگی، کوئی شے چھپنے والی کوئی چھپے گی نہیں، ہر شے عیاں ہوگی۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل، حضرات توجہ فرمائیں۔ اما عاد فاہلکوا برریح صرصر عاتیہ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فتری القوم فیہا صرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، وہ جو مرے پڑے تھے وہ اس طرح تھے جس طرح کھوکھلے کھجوروں کے ترے اکھاڑ کے پھینکے ہوتے ہیں۔ بات آگے چل رہی تھی تو فرمایا فہل تری لہم من باقیہ، تو کیا آپ نے دیکھا ان میں کوئی بچنے والا تھا؟ قوم عاد جو جناب ہود علیہ السلام کی نافرمان قوم تھی، ان میں سے کوئی بچنے والی کوئی شخصیت کوئی فرد بتاؤ؟ فرمایا نہیں۔ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ، ارشاد ہوتا ہے جو فرعون کا دور آیا تو فرعون نے انا رب اعلیٰ کا دعویٰ ربوبیت کا اعلان کر دیا، اور اس سے پہلے بھی کچھ لوگ جو آئے ان کے دور اس طرح باغیانہ دور رہے۔ والمؤتفقات مراد ہے وہ الٹائی جانے والی بستیاں، جناب لوط علیہ السلام کے نافرمان جو علاقے تھے وہ بستیاں، ان سب نے خطائیں کی، یعنی جاء بالخاطئہ، جو بھی آیا اس نے گناہ کیے، نافرمانیاں کی، جرائم انہوں نے کیے، تو جس کی وجہ سے فعصوا رسول ربہم، انہوں نے نافرمانی کی اپنے رب کے رسول کی۔ وہ عمومی طور پہ یہی ہے کہ اللہ کی نافرمانی، پیغمبر علیہ السلام کی نافرمانی اور اپنی مرضی۔ تو پھر ہوا یہ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً، ان کو اللہ تعالیٰ نے پکڑا بڑی شدت کے ساتھ۔ اس کی تفصیل سورہ ہود کے اندر موجود ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کسی قوم کو ہم نے بندر اور خنزیر بنایا، کسی پر ہم نے پتھروں کی بارش کی، کسی کو زلزل و طوفانوں کے ساتھ ہم نے، بڑی بڑی شدید چیخوں کے ساتھ، زلزلوں کے ساتھ ہم نے مختلف چیزیں بیان فرمائی گئی۔ تو فرمایا انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی، اللہ نے بڑا پکڑا۔ تو پکڑنے کا مطلب یہی ہے کہ وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، جب میں نے پکڑا پھر چھڑایا کسی نے۔ اور مختلف وہ طرز ہے اللہ تعالیٰ کے تباہ ہلاک اور فرمان جو عذاب دینا۔ ارشاد ہوتا ہے اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ، جب پانی حد سے بڑھا طغیانی آئی تو حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، ہم نے آپ کو کشتی میں سوار کیا۔ یہ نوح علیہ السلام کی قوم، اور ساتھ فرمایا کہ بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ تو وہ شاید آپ کے وہ ذہن میں تصور ہو کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا تھا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، میری پتری ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ تو باغیوں کافروں کا ساتھ نہ دو۔ تو بیٹے نے جواب دیا تھا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پہاڑ کی بلندیاں اور پہاڑ کا ٹھوس پن، پہاڑ کا بڑا اور اونچا ہونا مجھے عذاب سے بچا لے گا۔ تو نوح علیہ السلام جواب دیا تھا پترا لا عاصم اليوم من امر اللہ، یہ اللہ کا حکم، فرمان، عذاب، سزا آ چکی ہے، اب اس سے بچے گا کوئی نہیں۔ اور یہ گفتگو ہو رہی تھی وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، اللہ نے 2 تھپیڑے مارے، 2 ٹھاٹھے آئے، مار کے فارغ کر دی۔ تو ارشاد ہوتا ہے ہم نے پھر آپ کو اپنوں جو اپنے والے ہیں، یعنی اللہ فرمانے جو میرے تھے میں نے ان کو کسی میں سمجھا، کتنے وہ لوگ تھے؟ مسلمان سارے 80 لوگ تھے انسان، باقی فرمایا من کل زوجین اثنین، تمام قسم کی جن سے وہاں بٹھا سکتے ہو لیکن مشرک نہیں۔ مشرک کی وہ جو پیغمبر کی بیوی ہو، بیٹا ہو، باقی نہیں بیٹھ سکتے، کتے بلے بیٹھ سکتے، یہ نہیں بیٹھ سکتے۔ تو آدم ثانی کہا جاتا ہے جناب نوح، باقی سب ہر شکر کر دیں۔ ارشاد ہوتا ہے لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً، تاکہ ہم طوفان کو، اس ہلاکت کے ان تھپیڑوں کو آپ کے لیے ہم عبرت کا نشانی بنائیں، وہ ایک تذکرہ، داستان بنائیں۔ وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ،
یاد رکھنے والے کان اس کو یاد رکھیں وہ کتنا بڑا طوفان تھا، کتنا بڑا سیلاب تھا، اور اس میں کیا کچھ غرق ہوا، یہ پھر چیز داستان ہوئی۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، فرمایا جب سور میں پھونکا جائے گا، یہ پھونکنی ہے، جناب اسرافیل کھڑے ہیں، رسول پاک نے فرمایا اس کا خیال اللہ کے فرمان کی طرف کان رکھا ہوا ہے، جو ہی فرمان آئے گا وہ پھونک مارے گئے، ہر شے فارغ ہو جائے گی سب۔ پھر دوسری بار فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي أُخْرَى فَإِذَا قِيَامٌ يَنظُرُونَ، پھر سارے قبروں سے باہر آ کر ان کا وجود آ گیا۔ یہ ساری تفصیل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، پہاڑوں اور زمینوں کو اٹھا کے ان کو ایک ہی بار آپس میں ٹکرایا جائے گا، پھر وہ پہاڑ اور زمین ریزہ ریزہ ہو کے ان کا وجود ختم ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں میں فرمان جاری کروں گا تو پہاڑ دھن کی روئی کی طرح بنا کے اڑا کے میں ان کے وجود کو فارغ کر دوں گا، کچھ نہیں رہے گا۔ سمندروں کو جلا دیا جائے گا، ستارے ٹوٹ جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا۔ یہ ساری باتیں مختلف صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اذا السماء انشقت واذا الکواکب انتثرت، یہ قرآن فرمایا، واذا البحار سجرت، جب پہاڑوں کو جلا کے رکھ دیا جائے، ان کو سمندروں کو جلا دیا جائے گا، پہاڑوں کو اڑا دیا جائے گا، اور زمین کو اور پہاڑوں کو ٹکرا کے ریزہ رکھا، سارا ایک ہی میدان۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، یہ سب کچھ اللہ نے بیان کیا۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ یہ وہ دن ہے جب پھر واقع ہونے والی واقع ہوگی۔ کیا معنی ہے؟ زمین بھی بدل جائے گی، آسمان بدل جائے گا، ماں باپ دوڑیں گے، بھائی بیوی خامد سے بھاگے، میں تو نیکی ملنی نہیں، تو یہ بیان فرمایا جا رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ وَهِيَ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، آسمان پھٹ جائے گا، وہ بھودا ہو جائے گا، بے وزن، کھوکھلا، اس کے اندر کوئی ٹھوس پن نہیں رہے گا، اڑا کے رکھ دیا جائے گا۔ داروں پہ ہوں گے، ڈیوٹیوں پہ، دن سمانیہ، اس دن آج اللہ کے عرش کو اٹھانے والے 4 فرشتے ہیں۔ قیامت والے دن جب وہ قیامت ہوگی، حشر ہوگا، تو 8 فرشتے ہوں گے، کیونکہ 4 فرشتے اللہ کی جلالت کی وجہ سے وہ برداشت ہی نہیں کر سکے کہ وزن، اللہ اتنے جلال میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، وہ دن ہونا ہے۔ یہ سارے وہ حقائق ہیں جس کا ایمانیات کے تعلق ہے۔ اگر اس پہ تبصرہ ناقدہ نہ، وہ چھڈو جی بھائی، یہ سنتے رہے، وہ مولیاں ڈرانا ہی رہنا جی، وہ خوشیاں کی گلاں مارو جی، لڈیاں ڈالو جی بغلیاں کو، یہ سب بکواسات ہیں، یہ حقائق ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے ایسے ہونا ہے، اس کا یقین ایمان کے ساتھ تعلقات ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ ساری بات وضاحت سے فرما دی ہے۔ والملک علی ارجائها ویحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ فیومئذ تعرضون، یہ وہ دن ہے جس دن تم پیش کیے جاؤ گے، حاضر لین کیے جاؤ گے، لا تخفی منکم خافیہ، کوئی شے تم سے مخفی نہیں رہے گی۔ کسی شے کی جب ویڈیو بنی ہوتی ہے نا، ویڈیو، تو اس ویڈیو میں ہر شے نظر آتی ہے، لڈیاں ڈالنے والا کون ہے، سول کرنے والا کون ہے، دلہا کون ہے، چاچا کون ہے، پھپھڑا کون ہے، نکاح خواہ کون ہے، بیدے دینے والا کون ہے، سوٹ کرنے والا کون، نظر آتا ہے نا۔ اس طرح فرمایا جب ہم تمہاری زندگی کی فلم چلائیں گے نا تمہارے سامنے، اور فرمان ہوگا اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، تیرے دن رات کے قول فعل، اٹھنا دوڑنا بھاگنا کام کاج کرنا سب کو ریکارڈ ہے، ہم نے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اور ارشاد ہوتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ حضرات بڑا مشکل سا معاملہ ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے، انبیاء کرام اس دن کہتے ہوں گے اللہم سلم نفسی، اللہم سلم نفسی، اللہ میری جان بچا، اللہ میری جان محفوظ فرما۔ حضرت عثمان وہ شخصیت ہیں جن کی وجہ سے 14,500 لوگوں کو جنت کے سرٹیفکیٹ ملے۔ کئی بار رسول پاک نے ان کو جنت کے وعدے فرمائے۔ جب انہوں نے مسجد کی توسیع فرمائی، انہوں نے کنواں مسلمانوں کے نام لگوایا، انہوں نے جو غزوہ تبوک کا لشکر 30,000 کا لشکر تھا، اس کا تقریباً تیسرا حصہ انہوں نے اس کو
تیار کروایا اور سرمایہ خرچ کیا، 1000 دینار دیے، کتنے سینکڑے گھوڑے دیے، اونٹ دیے، تو وہ قبرستان میں جا کے نا تو کچے قبرستان میں بیٹھ کے رویا کرتے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا حضرت تم ادھر کیوں کیسے کر رہے ہو؟ تمہارے لیے تو خوشخبریاں ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے وہ 8 عشرہ مبشرہ جو آپ نے ممبر پہ فرمایا تھا، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ، گن گن کے 10 بندوں کے نام لیے، تمہارا تو وہاں بھی نام ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، آپ وہ ہیں رسول پاک نے آپ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ سے تشبیہ دی تھی، یہ میرا ہاتھ سمجھو جو عثمان کا ہاتھ ہے۔ مسجد کی توسیع کا مسئلہ ہے اور وہ بیر معونہ کو آزاد کرنے کا مسئلہ۔ آج بھی اگر آپ جائیں مدینہ منورہ، وہ باقاعدہ ریسٹورنٹ پر باقاعدہ لکھا ہوا ہے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ، عثمان بن عفان کا وقف کردہ، اس دور سے اس کے نام پہ ریسٹورنٹ بنا ہوا ہے، زمین آباد، باغ، صرف جاری ہے، وہ سارا کو لکھا ہوا ہے۔ آج بھی وہ وہاں جائیں تو آپ کو سارا کو نظر آئے گا، اور باقاعدہ ریکارڈ ہے۔ کہتے ہیں، میں نے باریک سنا ہے کہ حضرت عثمان بن عفان کے باقاعدہ کمیٹی میں نام ہے، میوسل کمیٹی کے نام ہے نا، بل آتا ہے، فرمایا کیسا یہ نظام ہے۔ تو جس بندے نے جو جو کام کیا، یہی بھی فرمایا جا رہا ہے، یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ۔ تو ارشاد ہوتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس بندے کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، فَيَقُولُ هَاؤْمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، اگر لے لو جی یہ دیکھو میرا نامہ، میں ٹاپروں میں آ گیا، میں پاس ہو گیا، میرے کتنے نمبر آ گئے۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، ارشاد ہوتا ہے مجھے یقین تھا۔ یہ ظنن کا معنی گمان کا معنی بھی ہے، یقین کا معنی، تیقن کا معنی بھی قرآن مجید میں بیان فرمایا گیا ہے۔ میں اپنے حساب کو پانے والا ہوں، ملنے والا ہوں، فہو فی عیشۃ راضیہ، بڑی خوش اللہ کی طرف سے رضا والی، خوشنودی والی زندگی ان کو نصیب ہوگی، فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ، انشاءاللہ یہ کل پڑھیں گے۔ فہل تری لہم من باقیہ، کیا آپ دیکھتے ہیں ان میں کوئی بچا تھا، کوئی بچنے والی کوئی جان تھی، کوئی ایسا تھا پہلوان جو بچا ہو؟ وجاء فرعون، فرعون بھی من قبل ہو، جو اس سے پہلے دنیا میں لی جانے والی بستیوں کے رہنے والے باسی، تمام جتنے ہی ایسے لوگ تھے بالخاطیہ، یہ جرم ہی کرتے رہے، خطائیں کرتے رہے، گناہ کرتے رہے۔ فعصوا رسول ربهم، پس انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی۔ فاخذهم اخذۃ رابیہ، پھر اللہ نے ان کو پکڑا، بڑا سخت پکڑا۔ اللہ کا قانون ہے، میں رسیاں دراز کرتا ہوں، مہلت دیتا رہتا ہوں۔ حاجی صاحب قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے، ہم کئی بار لوگوں کو مال اس لیے زیادہ دیتے ہیں تاکہ گناہ اور زیادہ کر لیں۔ الفاظ ہیں لیزدادوا اثما، تاکہ ان کے گناہ اور زیادہ ہو جائیں۔ تو اندازہ فرمائیں کہ وہ سمجھتا ھذا من فضل ربی، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ ان تمام چیزوں پر بھی غور کرنا چاہیے۔ اب لوگوں نے بڑے مسئلے پوچھے، اچھا جی قربانی کس طرح کی ہو، لیلا کس طرح کا ہو، گائے کس طرح کی ہو، بکرا کس طرح کا ہو، سینگ کس طرح کے ہو، کان کس طرح کے ہو۔ قربانی کا تو سارا چیک ہوتا ہے، کرنے والے کب نہیں چیک کیا یہ کیسا ہے، عقیدہ کیسا ہے، نمازی ہے کہ نہیں ہے، اس کی خوراک کیسی ہے، لباس کیسا ہے، کاروبار کیسا ہے کلندر کیسا، گوشت بوٹیاں کھانی ہیں، کھا گھر آ جاؤ، اللہ اللہ کیسا۔ تو ارشاد ہوتا ہے یہ انا لما طغى الماء، جب پانی حد سے بڑھا یعنی گو طوفان آیا، حملناکم فی الجار، ہم نے آپ تاریخ کا حوالہ دیا، ہم نے آپ کو کشتی میں سوار کیا جناب نوح علیہ السلام، لنجعلها لکم تذکرہ، تاکہ ہم اس کو، اس سیلاب کو، کشتی کو، اس آگ کے بچاؤ طوفان کو تمہارے لیے ایک نصیحت بنائیں۔ وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، تو یاد رکھنے والا کان اس کو یاد رکھ سکے۔ وہ کس طرح؟ وَفَارَتْ تنور، جس گھر میں صدیاں تنور میں روٹیاں لگتی رہیں، آگ جلاتے رہے، وہاں سے سب سے پہلے وہ چشمہ پھوٹا اور وہاں سے عذاب شروع ہوا۔ ارشاد ہوتا ہے وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، اور اٹھائی جائے گی زمین اور پہاڑ، فَدُكَّتَا دَكَّةً، وہ ایک ہی بار ان کو کوٹ کے ریزہ ریزہ کر کے وجود ختم کر دیا جائے گا۔
فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، یہ ہے وہ دن جس دن وہ واقع ہونے والی، یعنی قیامت آنے والی، ظہور وہ آنے والا وہ سارا نظام۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، اور پھٹ جائے گا آسمان، فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اس دن پھوٹا اور اس طرح سمجھنا ہے کہ اس کے اندر کوئی ٹھوس بن، خالی کھوکھلا یہ ہوگا۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، فرشتے اس آسمان کے کناروں پر ہوں گے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ، اور اٹھائے گا تیرے رب کا عرش، فوق اپنے اوپر، یومئذ ثمانیہ، وہ 8 فرشتے ہوں گے۔ یومئذ تعرضون، یہ وہ دن ہوگا تم پیش کیے جاؤ گے۔ لا تخفی منکم خافیہ، نہیں تم سے کوئی شے مخفی ہوگی۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کتابہ بِیَمِینِهِ، وہ شخص جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، فَیَقُول، وہ کہے گا، ہاؤم اقرءوا کتابیہ، آؤ لے لو، پکڑو، پڑھو یہ میرا کتابچہ جو ہے، میرا نامہ اعمال۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میرا یقین تھا کہ میں اس حساب کو ملنے والا ہوں، ایک رزلٹ آئے گا، رزلٹ آؤٹ ہوگا تو میں ٹاپروں میں آؤں گا، یہ میرا یقین ایمان تھا۔ آج بھی آپ الحمدللہ، میں نے یونیورسٹی پڑھایا ہے، کالج پڑھایا ہے، مدارس میں پڑھایا ہے، جن نے محنت کی تھی بس شاش پشاش چہرے ہوتے ہیں بچوں کو، کہتے ہیں جی پتہ چل جائے گا میں نے بہت لکھا ہوا ہے۔ تو جنہوں نے گیٹیاں ماری ہیں اس نے سویرے ناشتہ بھی نہیں کرتے، تو میری طبیعت نہیں ٹھیک۔ جب رزلٹ آتا ہے پھر 2-3 دن بخار چڑھتا ہے، گھروں بھی جوتیاں، باہروں بھی جوتیاں، کالجوں بھی جوتیاں، تو داخلہ بھی نہیں ملتا۔ کوئی نے مذاق نہیں کیا، جا کے تجربے کر لو۔ کتنے لوگ پاس ہوتے ہیں جب رزلٹ آتا ہے؟ کتنے لوگ پاس ہوتے ہیں بورڈ کے، کالجوں کے، یونیورسٹیوں کی کڑیاں منڈے کتنے پاس ہوتے ہیں، خود اندازہ کرو۔